اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک النفس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد۔ محترم ناظرین، اس مختصر سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نفس کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ واقعاً دیکھا جائے تو یہ تین ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں سے کوئی ایک بیماری بھی لگ جائے تو نفس ہلاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی ہلاکت ان تین چیزوں میں پایا جاتا ہے: الکبر والحرص والحسد۔ اچھا، تکبر کیا کرتا ہے؟ فالکبر ہلاک الدین، یہ تکبر جو ہے یہ دین کو ہی ہلاک کر دیتا ہے، یعنی انسان کو دین سے نکال دیتا ہے، دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال بھی ہے، خود رسول اللہ مثال بھی دے رہے ہیں، وَبِهِ لُعِنَ ابلیس، اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس کیا ہو گیا؟ لعنتی ہو گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل کا جو کہ بہت بلند مقام تھا عزازیل کا، تکبر کی وجہ سے جب خدا نے کہا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، پس آگ، قیاس بھی کیا اس نے یہاں پر، پس آگ افضل ہے مٹی سے تو میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے افضل ہوں، یعنی میں کا لفظ استعمال کیا، اس نے تکبر کیا تو خدا نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، یوم الدین قیامت تک لعنت برستی رہے گی تم پر۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے ابلیس جو 70,000 سال سجدے میں، 70,000 سال رکوع میں، اتنی عبادتیں کی، اس جیسا کوئی عابد نہیں تھا، لیکن ایک تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا۔ اور دوسری چیز والحرص، لالچ، لالچ بہت بری چیز ہے۔ یہ لالچ کبھی کبھار انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، کہ کتنی یہ سخت بیماری ہے اگر کسی کو لگ جائے تو۔ فرمایا کہ والحرص عدو النفس، یہ لالچ کیا ہے؟ یہ نفس کا دشمن ہے۔ وَبِهِ أُخْرِجَ آدم من الجنہ، اسی کے ذریعے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ ان حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ آپ اس شجرے کے قریب نہیں جانا ہے، لیکن فوسوسہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تھوڑا سا لالچ ان کو دکھایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کھاؤ گے تو کبھی بھی نہیں مرو گے، اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت آدم نے وہ پھل کھایا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو لالچ ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے نکل سکتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز والحسد رائد السوء، یہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ حسد میں جو حسد کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حسد کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی جو جس چیز سے وہ حسد کر رہا ہے وہ حاصل بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو الٹا نقصان ہے دو۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی مثال خود رسول اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُ قَتَلَ قَابِيلُ حَابِيلَ، یہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عالم انسانیت میں پہلا قتل ہوا، جو کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ تو حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو قتل کرنے پہ آ جاتا ہے، جب قتل کرتا ہے تو پھر من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر، وہ دین سے نکل جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا ہمیں ان تین بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل وسلم وزد وبارك